میرے مولا میرے سلطان حسین ابن علی، آپ پر صدقے میری جان حسین ابن علی، آپ نے جس کی سر نیزہ تلاوت کی تھی میں وہی پڑھتا ہوں قرآن حسین ابن علی۔ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات خوب انشاءاللہ داد و تحسین سے نوازیں گے، حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور ثواب حاصل کریں گے۔ میں دست بستہ بسط ادب گزارش کروں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد عسکری خان صاحب قبلہ سے کہ تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ باہر والے سمجھ جائیں کہ جشن کا آغاز پوری طرح سے ہو چکا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سب مل کے صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ دیکھیے صلوات کو جتنی بلند پڑھیے کہ اہل امہٹ کو یہ معلوم ہو جائے کہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ قاضی میں تشریف لے آئیں۔ دیکھیے ہمارا مجمع میں اکثر کہتا ہوں کہ بالکل قرآن مجید کی آیتوں کی طرح ہے۔ جس طرح کلام پاک کی آیتیں ایک ساتھ ایک بار نہیں نازل ہوئی، اسی طرح الحمدللہ یہ مومنین جو ہیں وہ بھی ایک بار نہیں آتے، رفتہ رفتہ آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ 23 برسوں میں قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ آتے رہیں گے اور 40 منٹ میری تقریر مکمل ہو جائے گی۔ صلوات سب مل کے پڑھے بآواز بلند۔ اولاً میں تمام مومنین کو بالخصوص حاضرین محفل و حاضرین جشن کو مرگ یزید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد اور بتصدق امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور بانی محفل منتظم محفل جناب سبت حسن صاحب المعروف جوکھن چچا کہ قلبی حاجتوں کا اللہ پوری فرمائے۔ صلوات سب مل کے پڑھیے بآواز بلند۔ الحمدللہ یہ مجلسوں اور محفلوں کا فیض ہے، اور اس فرش محفل و مجلس کی برکت ہے کہ جہاں پر مومنین کے ذہنوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں محفوظ رہتی ہیں، وہیں پر انہی مجلسوں کے صدقے میں، ایسی فرش محفل کے صدقے میں بہت سے قرآن مجید کی آیتیں بھی محفوظ رہتی ہیں، اور یقین جانیے سب صدقہ ان محفلوں اور مجلسوں کا۔ میں اکثر کہتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا کہ اس فرش کے طفیل میں
جتنی معلومات آج ہمارے ہاں عوام کو حاصل ہے اتنی معلومات ان کے امام کو حاصل نہیں ہے۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ دیکھیے مجھ سے کہا گیا کہ 40 منٹ تقریر کیجیے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفلوں میں جو تقریر ہوتی ہے یہ تقریر نہیں ہوتی ہے، بلکہ محفلوں میں ذاکر کو اور خطیب کو بعنوان پیشخوان پیش کیا جاتا ہے۔ مجلسوں میں شعراء ذاکرین کے پیشخوانی کرتے ہیں، اور ان شاعروں نے بڑا خوبصورت انتقام لیا مولویوں سے کہ اگر تم ہمیں اپنا پیشخوان بناؤ گے تو ہم انشاءاللہ محفلوں میں تمہیں اپنا پیشخوان بنائیں گے۔ تو ہم لوگ جو آتے ہیں وہ صرف پیشخوانی کی غرض سے آتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیشخوانی 20 منٹ کی ہوتی ہے۔ 20 منٹ سے اگر بڑھ جائے تو میں تو کروں گا پیشخوانی مجمع کرے گا فاتحہ خوانی۔ صلوات پڑھیے بابا دے بل۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ عرب میں 4 قبیلے تھے جو 4 مختلف چیزوں میں مشہور تھے۔ قبیلے بھی 4 اور 4 چیزوں میں شہرت۔ ان 4 قبیلوں میں پہلا قبیلہ تھا قبیلے بنی ہاشم، ہاشمی قبیلہ۔ یہ عرب کا وہ قبیلہ تھا جس کی شہرت تھی شرافت میں، یعنی بنی ہاشم سے زیادہ شریف قبیلہ عربوں میں کوئی نہیں تھا۔ اگر کسی قبیلے کی شرافت کی بات آتی تھی تو لوگ ہاشمی قبیلے کا نام لیتے تھے۔ تو بنی ہاشم کی شہرت تھی شرافت میں، شریف ترین قبیلہ تھا۔ دوسرا قبیلہ عربوں میں وہ تھا قبیلے بنو کلاب۔ اس قبیلے کی شہرت بہادری میں تھی، شجاعت میں۔ قبیلے بنو کلاب سے زیادہ شجاع قبیلہ، بہادر قبیلہ عرب میں نہیں تھا۔ اگر کبھی شجاعت و بہادری کی بات آتی تھی تو قبیلے بنو کلاب کا نام لیا جاتا۔ جناب عباس کے ننیال، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ قبیلے بنو کلاب کی شہرت تھی شجاعت میں، اور ظاہر ہے کہ اس قبیلے کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب عباس کے ننیال ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس نے نہ جانے کتنی تلواریں انعام میں حاصل کی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ تلواریں انعام میں بہادر کو ملتی ہیں، بزدل کو نہیں ملتی۔ دیکھیے جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے، اور منانے کا مطلب ہے کہ تھوڑا مسکراتے رہیے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ تو قبیلے بنو کلاب نہ جانے کتنی تلواریں انعام میں حاصل کی اس قبیلے نے۔ آپ کو معلوم، میں پڑھتا رہتا ہوں کہ جناب عباس کے نانا تھے جناب حزام، ان کا لقب تھا ملاعب السنا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ یہ جناب عباس کے نانا قبیلے بنو کلاب، اور جناب عباس کے ماموں جناب جعفر، ان کا لقب تھا افجع العرب، یعنی عرب میں شجاع ترین قبیلہ۔ تو قبیلے بنو کلاب کی شہرت تھی شجاعت میں، اس سے زیادہ شجاع قبیلہ عربوں میں نہیں تھا۔ تیسرا قبیلہ تھا قبیلہ بنی امیہ۔ یہ بھی ایک قبیلہ عربوں کا، اور اس قبیلے کی شہرت تھی سیاست میں۔ اس سے بڑا سیاسی اور مکار قبیلہ عربوں میں کوئی نہیں تھا۔ سیاست بمعنی مکاری، اس سے بڑا مکار قبیلہ عرب میں نہیں تھا۔ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو۔ لکھا یہ ہے، محفل اس لیے پڑھ رہا ہوں، مرغی عزیز اس لیے پڑھ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا۔ لکھا ہے کہ عرب میں جتنے بڑے بڑے پیدا ہوئے وہ سب اسی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سرور ڈاؤن چل رہا ہے، ابھی سردی تو ہو رہی ہے،
مگر اتنی سردی نہیں ہو رہی کہ آپ کے اذہان تک میری بات نہ پہنچے. میں اسی لیے بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا کہ بات سب سمجھ لیں. لکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے پیدا ہوئے، بڑے بڑے، وہ سب اسی قبیلے میں پیدا ہوئے. میں نے کہا بہت ٹھیک لکھا. اور قبیلوں میں بچے پیدا ہوتے جہاں بڑے بڑے پیدا ہوتے تھے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. تو ہاشمی قبیلہ بنی کلاب، جناب عباس کے ننیال، بنی امیہ، اور ایک چوتھا قبیلہ ہے قبیلہ بنو ثقیف. قبیلہ بنو ثقیف کے شہرت تھی وفاداری میں، اور ایک چیز میں اور شہرت تھی خوبصورتی میں. یعنی اگر عرب میں کوئی وفادار قبیلہ مانا جاتا تھا اور خوبصورت قبیلہ تو قبیلہ بنو ثقیف تھا. اور جناب مختار کا تعلق اسی قبیلے سے، قبیلہ بنو ثقیف سے. میں 1990 میں گیا تھا حج کرنے کے لیے، تو بالکل وہ باب عبدالعزیز جو ہے، جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے، اسی گیٹ کے سامنے ایک لائبریری تھی اس زمانے میں، کتب خانہ عزیزیہ کا نام تھا. اس کتب خانے کا عجیب حال تھا. میں نے یہ دیکھا کہ جتنی شیعہ مخالف کتابیں تھیں ہمارے مذہب، ہمارے عقائد کے خلاف، وہ کتابیں نمایاں مقام پر رکھی تھی اور ماشاءاللہ فری میں بٹ رہی تھی، بغیر پیسے کے آپ کو مل جاتی. میں بھی کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک کتاب اس میں رکھی ہوئی ہے، اس کا نام تھا حقائق یزید بن معاویہ. حقائق یزید بن معاویہ، اب تک میرے پاس ہے. وہ نام تھا حقائق یزید بن معاویہ، یعنی یزید بن معاویہ کی حقیقت. اب بہرحال شوق پیدا ہوا، میں نے اسے لے لیا، اتفاق سے لے کے آیا، اور پڑھتے پڑھتے دیکھیے عجیب معاملہ ہے. دشمنان اہل بیت کو اللہ نے پہلی سزا کیا دی وہ سناؤں آپ کو. کتاب لکھی گئی یزید کی حمایت میں، اور میں نے پہلے پیج پر سرورق کو دیکھا، پلٹ کے دیکھا، کہیں پر لکھنے والے کا نام نہیں ہے. یعنی یزید کی حمایت میں کتاب لکھی جا رہی ہے اور مؤلف یا مصنف لکھنے والا اپنا نام نہیں لکھ رہا ہے. چلیے اپنا نام نہیں لکھا کوئی بات نہیں، اپنے باپ کا نام لکھ دیتا، مگر نہ اپنا نام لکھا نہ اپنے باپ کا لکھا. جب باپ کا کیوں نہیں لکھا راز آپ خوب جانتے ہیں. جو یزید کے حمایت اس کا باپ ہوتا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے ور محمد والے محمد پر. تو دشمنان اہل بیت کو اللہ نے پہلی سزا یہ دی کہ کرو حمایت، مگر نام نہیں آنے دیں گے، نہ اس کا نام نہ باپ کا نام. اب دیکھیے اس میں کیا لکھا وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، چونکہ مرگ یزید ہے برا نہ مانی اس لیے سنا رہا ہوں. اس کے صفحہ 7 پر ایک بات لکھی ہے، اشارے پڑھوں گا، سمجھ جائے تو خیر، نہ سمجھے تو جو سمجھ جائے ان سے پوچھ لیں. لکھا ہے کہ یزید کے ماں میسونہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ اس کے مقام خاص سے چاند طلوع ہو رہا ہے. جشن منایا جائے گا نا، پڑھا تو جائے گا نہیں. دیکھیے میں نے بڑے احتیاط سے جملہ کہا ہے. اب لکھا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، نہ لکھتے نہ پڑھتا میں، اسی لیے حوالے دے دیے، مکمل تفصیل سے حوالہ دے دیا. لکھا ہے کہ مقام خاص سے آئیے بھائی اعظم صاحب چاند طلوع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ ذرا گڑھنے والے وہ کہاں کہاں کے لیے آتے ہیں، کیسے کیسے لیے آتے ہیں. کیا طلوع ہو رہا ہے؟ چاند طلوع ہو رہا ہے. دیکھیے یہ تو آتے رہیں گے، آپ ہمیں دیکھیے، قبلہ جس وقت ہم ہی ہیں بھائی. لکھا ہے کہ چاند طلوع ہو رہا ہے. اب ایک بات میرے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ لکھا ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ چاند طلوع ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چاند ہوتا ہے بڑا، آگے حد ادب ہے. تو بھئی یہ دو ہی بات ہو سکتی ہے،
یا تو چاند چھوٹا ہو گیا ہوگا یا تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا. کیسی کیسی باتیں لے آتے ہیں نانسنس، جو نہ عقل میں آئے، نہ دماغ میں آئے، نہ ذہن میں آئے. مگر لکھنے والے تو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. سب مل کے ذرا صلوات پڑھیے بآواز بلند. ظاہر ہے کہ ایسے واقعات بہت سے ہیں، مگر میں کیا کروں، بہرحال کبھی کبھی جو ہے وہ بڑی احتیاط سے بولیے، پھر بھی لوگ پتہ نہیں بات کو کہاں کہاں پہنچا دیتے. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ بعد میں صبح چوراہے پر مذاق اڑایا جائے. پڑھیں صلوات بآواز بلند. نہیں، یہ مرگ یزید والی صلوات نہیں ہے، یہ صلوات تو آپ بالکل ڈھیلی ڈھالی پڑھ رہے ہیں. سب مل کے بآواز بلند صلوات. تو آج یہ کر رہا تھا کہ چار بڑے قبیلے امیہ اور ہاشم اور کلاب اور اس میں سے ثقیف. جناب مختار کا تعلق کسی قبیلے بنو ثقیف سے تھا. آپ کے والد جن کا نام تھا عبید، ان کے والد جن کا نام تھا سعد. جناب عبید یعنی جناب مختار کے والد، جناب سعد جناب مختار کے دادا، یہ دونوں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے. جناب مختار کے والد بھی جنگ میں شہید ہوئے، اور جناب مختار کی ولادت سن 1 ہجری میں ہوئی ہے. اس اعتبار سے اگر آپ یہ کہیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب مختار بھی عہد پیغمبر میں، زمانے پیغمبر میں موجود تھے، ولو 6 سال کے تھے مگر تھے. اب جناب مختار کے ولادت کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات، خاص بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب مختار کے والد رشتے کے تلاش میں بڑی تگ و دو، بڑی جستجو، بڑی تلاش، بڑی صحیح، بڑی کوشش. میں نے جب تاریخوں میں دیکھا تو 2 مقامات مجھے ایسے ملے کہ جہاں پر شادی کے سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام کیا گیا. ایک مثلا جناب عباس کی ولادت کا معاملہ آیا تو امام مولا کائنات جناب عقیل سے کہا کہ کوئی ایسا قبیلہ تلاش کریں جو شجاع اور بہادر ہو، تاکہ میں اس قبیلے میں کسی خاتون سے عہد کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے. دیکھیے آپ نے غور نہیں کیا، اس پوری روایت میں 2 باتیں ہیں. کہا بھائی عقیل کوئی ایسا قبیلہ تلاش کرو جو شجاع ہو، تاکہ میں اس قبیلے میں کسی خاتون سے عہد کروں، اللہ مجھے شجاع بیٹا دے. پوری روایت میں 2 بار لفظ شجاع آیا ہے، ایک بار قبیلے کے ساتھ اور ایک بار بیٹے کے ساتھ. قبیلہ شجاع ہو تاکہ شجاع بیٹا ملے. میں نے تاریخیں چھان ماری کہ کہیں مجھے یہ مل جائے کہ شجاع قبیلہ ہو تاکہ اس شجاع قبیلے میں کسی شجاع عورت سے نکاح کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے. شجاع قبیلہ کہا، شجاع عورت نہیں کہا. بہادر قبیلہ کہا، بہادر عورت نہیں کہا. اس لیے نہیں کہا کہ مولا جانتے تھے کہ اگر ہم نے عورت کے ساتھ لفظ بہادر لگا دیا تو عورتوں کو میدانوں میں جانے کا پرمٹ مل جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد پر. تو غور کیا آپ نے؟ تو جناب عقیل کو بنایا. کیا آپ دیکھیں اسی احتیاط کے ساتھ جناب مختار کے والد جناب عبید نے بھی بڑی تلاش اور بڑی جستجو، نہ جانے کتنے رشتے آئے اچھے گھرانوں سے، قبیلے سے، یہاں سے وہاں سے، دنیا بھر کے، مگر جناب مختار کے والد کوئی ایک رشتہ قبول کرنے پر تیار نہیں. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ بھی آ رہا آپ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو جناب مختار کے والد نے کہا کہ مجھے ایسا قبیلہ بتاؤ جو وفادار قبیلہ ہو، بہادر قبیلہ ہو، اور صفات اور کمالات جو بہت سارے سب موجود ہوں. اور واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ جب عقد و نکاح کا موقع آئے، شادی بیاہ کا موقع آئے، تو ہر مومن کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کر رہا ہے، گھرانہ کیسا ہے،
سماج کیسا ہے، معاشرہ کیسا ہے، سوسائٹی کیسی ہے، باکمال گھرانہ ہو، باصفت گھرانہ ہو. یہ میں نہیں کروں، میری کیا حیثیت. خود شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب عقد و نکاح کا موقع آئے تو یہ دیکھو کہ باکمال گھرانہ کون سا ہے، باصفت گھرانہ کون سا ہے. شریعت کہتی ہے ہم سے کہ کمال دیکھنا. ہمارا معاشرہ بیچارہ اتنا غریب ہو چکا ہے کہ ایک کاف کو گرا دیتا ہے. شریعت کا تقاضا ہے کمال دیکھنا، یہ کہتے ہیں کمال سے مال دیکھنا. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. کمال دیکھنا کیوں کہ اس لیے کہ اولاد پر ماں کے شیر کا اثر پڑتا ہے، اولاد پر ماں کے دودھ کا اثر پڑتا ہے. اولاد کے لیے چاہتے ہیں باکمال تو باکمال ماں لے آئیے. جناب عباس والے معاملے میں بھی یہ بالکل بات صاف ہے. جناب مختار کے والد نے بھی یہی کیا کہ باکمال گھرانہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اولاد چاہیے باکمال. تو باکمال اولاد اسی وقت ملے گی جب ماں باکمال ہوگی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اولاد پر ماں کے شیر کا اثر پڑتا ہے. اولاد کسی چاہتے ہیں باکمال تو باکمال ماں لے آئیے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جب کہتا ہوں تو مجمع جاتا ہے چپ، بعد میں کہتا ہے جملہ بڑا اچھا تھا. اچھا کہیں کہیں ایسا مجمع بھی مل جاتا ہے. مدراس جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے، مدراس میں بڑا نقشہ جو ہے وہاں گئے ہوں گے. ایسا مجمع، ایسی جگہ، فضائل میں جان لگا دیجئے، مسائل میں آپ جان لگا دیجئے. نہ فضائل میں واہ نہ مسائل میں آ، کوئی کہیں سے آواز نہیں. بالکل معلوم ہوتا ہے جیسے ان کا کوئی تعلق عقیدے و مذہب سے ہے ہی نہیں. ایسا پڑھ رہا تھا عشرہ محرم کی تھی 7ویں مجلس. اس دن میں نے کہا آج کچھ ایسا پڑھا جائے کہ انہیں کم از کم بھولنا پڑ جائے. بڑی محنت کے ساتھ پسینے میں شرابور ہو گئے اور ایک کوئی واہ نہیں بولا. تھک گئے، طے کر کے بیٹھا تھا مجمع کے نہیں بولیں گے. خیر کوئی بات نہیں، مجلس تمام ہوئی، غصے میں تو تھے ہی. گئے قبا اتارا، امامہ رکھا اور اس طرح پلیٹ گئے. ایک بڈھا 40-50 سال کا 60 سال کا آیا. ارے حضور سبحان اللہ بڑی عمدہ مجلس پڑھ دی آپ نے. ہم نے کہا اتنا جملہ وہاں کہنے میں دم نکل رہا تھا تمہارا. صلوات پڑھیے بابا دے والوں. کمرے میں تعریف اور وہاں بالکل چپ. تو ہوتا ہے کبھی کبھی کہ مجمع نہیں بولتا، بعد میں کہتا ہے جملہ بڑا اچھا تھا. تو ہمیشہ نگاہ اولاد پر رکھنی ہے. اولاد کی چاہتے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے نوجوان دوستو، سماج میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں اپنی زوجہ نہ تلاش کرو، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. تو اولاد پہ نگاہ رکھنا چاہیے. لیکن آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ انحطاط و پستی کے اس منزل میں گر گیا ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں جہاں پارا وہاں کر لے رہا ہے. بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، مولانا کیا بات ہے تو ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں. اچھا نکاح مولانا سے پوچھ کے؟ مولانا کوئی شریعت ہے؟ جب اللہ کرا نکاح کرو تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مگر جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو اب تو ہم اتنا ہو ہی گئے ہوشیار، ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے. خیریت تو کہو جس سے کرنا چاہتے ہو کرنا چاہتے ہیں زور سے. ہندو آہستہ، ہندو ہے کہاں، فلاں ہے ڈھما ہے. تو ہم نے کہا بھیا جب ہندو تو آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ایسے بیمار لوگوں کے پاس صرف ایک جواب ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ ہمیں اس سے محبت ہو گئی. کیا ہو گئی ہے؟ ہمیں دیکھیں کیا ہو گئی ہے؟ محبت ہو گئی ہے. محبت، ہندو سے محبت، فلاں سے محبت، ڈھما سے محبت، محبت محبت ہو گئی ہے. محبت ہو گئی ہے. اللہ کہتا یہ ہے کہ پہلے شادی کرو بعد میں محبت کرو. یہ پہلے محبت بعد میں شادی. جب پہلے محبت ہوگی بعد میں شادی ہوگی تو نتیجے میں طلاق ہاتھ میں آئے گا. بھائی ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ تو کہا صاحب کیا کریں، وہ تو فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے کہا آپ کیوں کرنا چاہیں؟ کہا محبت ہو گئی ہے. تو پہلے میرے چپ چاپ مجمع، خاموش مجمع، سیدھا سادہ مجمع، نہ بولنے والا مجمع، نافہم مجمع. ذرا یہ سنیں
کہ اس طرح کی محبت کس کے دل میں آتی ہے؟ دیکھیے کوئی بات میں کہوں کبھی نہ مانیے گا، مگر کوئی بات مولا فرما دیں تو للہ انکار نہ کیجیے گا۔ اس طرح کی محبت کس کے دل میں آتی ہے؟ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا گیا اس طرح کی محبت کس کے دل میں آتی ہے، تو میرے چھٹے مولا نے فرمایا کہ جب دل ہم اہل بیت کے محبت سے خالی ہو جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، تو اس طرح کی بےہودہ محبتیں آ جاتی ہیں، ان سے محبت ان سے محبت۔ تو ہم نے کہا بھیا ہم سے نہ پوچھو، کہا پھر؟ ہم نے کہا کہ بڑے مولانا سے پوچھو، کہا حضور اس وقت تو آپ ہی بڑے ہیں۔ تو ہم نے کہا اس قحط کے زمانے میں جب تم نے بڑا مان ہی لیا ہے تو مجھے بھی اپنے بڑکپن کی آبرو بچانی ہے، تو پھر ہم سے نہ پوچھو قرآن سے پوچھو۔ کیا قرآن میں ہمارے سوال کا جواب ہے؟ ارے ہم نے کہا جب قرآن کا دعویٰ خرخش کو تر ہے تو آپ کے بےہودے سوال کا جواب کیوں نہیں ہوگا؟ کہاں؟ میں نے کہا پڑھیے سورہ نساء، اللہ فرما رہا ہے، دیکھیے آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو عورتوں سے۔ کن عورتوں سے؟ کہا مَا طَابَ لَكُم، ان سے جو طیب ہوں۔ جواب تو ہو گیا، آپ بولے نہیں، کہ ان سے کرو جو طیب ہوں، طیب جو طیب ہوں۔ اب آپ نے جن کا نام لیا، اگر طیب ہو تو بسم اللہ، اور اگر طیب نہ ہو تو للہ، وہ کریں جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ نہ کریں جو دل کہہ رہا ہے۔ ہندو طیب نہیں، یہ طیب نہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک صاحب نے کہا اچھا مولانا ان سے نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا اچھا بتائیے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں اب سمجھ جائیے، کچھ باتیں اشاروں میں ہو جائیں۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے کن کے بارے میں؟ کہا ہم میں سے نہیں ہے مگر ہے مسلمان۔ اب تو سمجھ گیا مجمع نا؟ منان بھائی زیادہ سمجھے، صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ ہم میں سے نہیں ہے مگر ہے مسلمان۔ تو ہم نے کہا ہمارا اپنا کوئی خیال نہیں ہے، مگر تفسیر برہان میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بہت توجہ، یہ طیب عورتوں سے کون سے عورتیں مراد ہیں؟ تو میرے چھٹے مولا نے فرمایا کہ طیب عورتوں وہ عورتیں مراد ہیں جن کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ لائن بالکل ناراض چل رہی ہے مجھ سے، بالکل ناراض۔ طیب سے مراد وہ ہیں جن کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ پھر وہی بات کہ اولاد کہی جاتے ہیں ولایتی، تو للہ ولایتی معنی لے آئیے، وہ معنی آئیے جو با ولایت ہو۔ تو اکثر لوگ جب باتیں پڑھیے تو اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں۔ پٹنہ میں ایک صاحب مظفر پور کے ہیں، انہیں کچھ ہوکا رہتا ہے سوالات کرنے کا، ہر مولوی کے پاس پوڑیا لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا، آگے میرے پاس مولانا آپ نے کہا یہ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے۔ کہا مگر ہمارے اماموں نے کیا کیا؟ اللہ جانے کس چور دروازے سے بات قوم میں داخل ہو گئی کہ ہمارے اماموں نے جہاں چاہا وہی کر لیا۔ اللہ جانے میں کیا پڑھ رہا مجمع، یہ نہ جانے کہاں سے بات آ گئی کہ ہمارے اماموں نے جہاں چاہا وہیں کر لیا۔ استغفار کریں، توبہ کریں، یہ سوچ بھی آپ کو دائرہ شیعہ سے نکال سکتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہ ہمارے اماموں نے جہاں چاہا وہی کر لیا۔ وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا جناب شہربانوں سے لے کر جناب نرجس تک یہ جتنی بیویاں تھیں سب مومنہ تھیں، سب عالمہ تھیں، سب عارفہ تھیں۔ دلیل ہے کہ ان سبوں کو اماموں کی ماں بننا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شادی بیاہ میں جناب مختار کے والد نے یہی احتیاط کیا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ دوما نام کی خاتون تھیں جو ایک بہت ہی باعظمت خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان سے انہوں نے عقد کیا، اور عقد کے بعد اللہ نے جناب مختار کے والد کو بیٹا دیا جس کا نام مختار رکھا۔
اب ظاہر ہے کہ دیکھیے مختار نامہ تو بڑا تفصیلی مضمون ہے، مہینوں چاہیے پڑھنے کے لیے، ایک آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں کیا کیا سنایا جائے گا، مگر مختصر یہ ہے کہ جناب مختار کی ولادت سن 1 ہجری میں ہوئی ہے، اور ایک دن جناب مختار مولائے کائنات کے پاس، جناب مختار کے والد مولائے کائنات کے پاس پہنچے، لیکن جناب مختار کمسن تھے، جب پہنچے تو مولا نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ بیٹا ہے۔ آپ نے اسے بلایا پر لکھا زانو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس کی تعریف کی مختار کی، اور کہا یہی تمہارا بیٹا ایک دن آئے گا کہ میرے لال حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا۔ 3,83,000 3,83,000 قاتلان حسین سے انتقام لے۔ دیکھیے جناب مختار نے انتقام نہیں لیا، ہمارے اور آپ کے آخری امام کا لقب ہے منتقم خون حسین۔ انتقام اور قصاص وہ لیتا ہے جو وارث ہو۔ ہائے 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 بھائی آپ ذرا جاگے تھوڑا سا، انتقام اور قصاص و بدلہ کون لے گا؟ بھائی باپ کا قتل کر دیا، بیٹا وارث، بیٹا بدلہ لے گا، وہ نہیں پوتا لے گا، محب یا دوست یا خاندان یا گاؤں والے تھوڑی لیں گے۔ تو جناب مختار محب تھے، وارث نہیں تھے، تو جناب مختار نے انتقام نہیں لیا بلکہ ایک جذبہ محبت تھا، ہائے ہائے ہائے، جس کا اظہار ہو گیا، ورنہ آس میں تو انتقام باقی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے لقب منتقم خون حسین۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یہ لقب امام زمانہ کا کیوں ہے منتقم خون حسین؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، چوتھے امام آپ کے بیٹے تھے، ہر بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، اللہ چوتھے امام کو یہ لقب دے دیتا کہ تم انتقام حسین خون حسین لے لو، اس لیے کہ وہ بیٹے تھے، وارث تھے، مگر اللہ نے چوتھے امام کو یہ حق نہیں دیا۔ چلیے چوتھے امام کو نہیں دیا، پانچویں امام موجود تھے، کربلا میں پانچویں امام بھی موجود تھے، اور ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ سناتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ شجاعت، علم، حلم، فصاحت، بلاغت وہ چیزیں ہیں جو اللہ اہل بیت علیہ السلام کو دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب چوتھے امام نے خطبہ دیا اور یزید کے دربار میں یزید کو رسوا کر دیا، تو ایک مرتبہ یزید غصے کے عالم میں اپنے مشیروں سے کہتا ہے کہ کیا کریں اس کے ساتھ، قیدی کے ساتھ؟ تو مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ قتل کر دیں۔ جب چوتھے امام کے خطبے سے ذلیل ہو گیا اور اس نے مشیروں سے پوچھا کیا کریں اس قیدی کے ساتھ، تو مشیروں نے کہا یزید سے کہ اسے قتل کر دیں۔ تو ایک مرتبہ جب یہ مشورہ دیا مشیروں نے، تو ہمارے پانچویں امام اٹھے اور آئے باپ کے پاس اور کہا بابا اجازت ہے آپ کی کہ میں کوئی یزید سے باتیں کروں؟ کہ بیٹا کرو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ہمارے پانچویں امام کمسن تھے، آئے یزید کے سامنے، وہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یزید آج جو تیرے مشیروں نے تجھے مشورہ دیا ہے وہ مشورہ تو فرعون کے مشیروں نے فرعون کو نہیں دیا تھا۔ ہائے 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 بھئی اگلا فقرہ ذرا سنیے گا، کہا تیرے مشیروں نے جو مشورہ تجھے دیا ہے وہ تو فرعون کے مشیروں نے فرعون کو نہیں دیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فرعون کے مشیر کافر ضرور تھے، حرامزادے نہیں تھے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ واقعہ ہے۔ حرامزادے نہیں تھے۔ دیکھیے پانچویں امام موجود تھے، تو اللہ پانچویں امام سے کہتا ہے تم بدلہ لے لو، انتقام لے لو، مگر عجیب معاملہ ہے، منتقم خون حسین نے لقب چوتھے امام کا، نہ پانچویں امام کا، نہ چھٹے امام کا، نہ ساتویں امام کا، نہ آٹھویں امام کا، نہ نویں امام کا، نہ 10ویں امام کا، نہ 11ویں امام کا، یہ لقب ہے 12ویں امام کا۔ یعنی اللہ نے انتقام خون حسین لینے کا حق دیا ہمارے 12ویں امام کو، چوتھے امام بیٹے تو نہیں دیا، پانچویں امام کو نہیں دیا۔ کبھی آپ سمجھے
یہ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے میاں میں کسی اور امام کو حق کیوں نہیں دیا؟ یہ اس لیے اللہ نے حق نہیں دیا کہ اگر چوتھے امام انتقام لیتے تو لیتے، مگر اپنے زمانے تک کے دشمنوں سے۔ ہائے ہائے ہائے، پانچویں مگر انتقام لیتے تو اپنے زمانے کے دشمنوں تک کے، چھٹے امام انتقام لیتے اپنے زمانے کے دشمنوں تک کے۔ اسی اللہ نے کسی امام کو نہیں دیا تو آخری امام کو، تاکہ شروع سے لے کے آخر تک جتنے دشمن سب کا انتقام ہو جائے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے ہمارے آخری امام کا لقب ہے، تو انتقام نہیں تھا بلکہ جذب محبت تھا جس کا اظہار ہو گیا۔ آپ نے غور کیا؟ اب بس میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، جتنا وعدہ کیا تو وقت ہو گیا، مجمع بھی آ گیا۔ آخری بات سنیے، لکھا ہے کہ ابن زیاد جو ہے وہ امام کی شہادت کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد جشن منا رہا تھا۔ ابن زیاد بنیاد جشن، اور ایک مرتبہ اسی خوشی کے عالم میں کہتا یہ ہے کہ کوفے میں اب تو کوئی علی کا چاہنے والا نہیں رہ گیا، ورنہ اگر ہوتا تو میں اپنے خوشیوں کو ذرا دوبالا کر لیتا اور خوشی مناتا۔ اب تو کوئی رہا نہیں، سب کو قتل کر دیا گیا۔ لکھا اس کے دربار میں ایک بدنسب بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا امیر ابھی بھی ایک ہے اور ایسا ہے جو ہزاروں نے لاکھوں شیعوں پر بھاری ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مختار تیرے قید خانے میں۔ مختار کا نام سنا ابن زیاد نے اس کو قریب بلایا، انعامات سے نوازا اور کہا کہ جاؤ قید خانے سے مختار کو نکال کے لے آؤ، ہم اسے قتل کر کے اپنی خوشیوں کو دوبالا کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے لکھا ایک حکم نامہ، کس کو؟ دروغ زندان کو۔ اس میں لکھا ہے کہ مختار کو جلدی سے رہا کر کے یہاں بھیجو، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حکم نامہ تھا، لکھا ہے کہ وہ 400 سپاہی حکم نامہ لے کے پہنچے، اور پہنچے دیکھیں آپ ایک قیدی اور 400 سپاہی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خوف مختار سے نہیں تھا، مختار کے دل میں بیٹھے ہوئے مولا کی محبت سے تھا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ 400 سپاہی وہ کاغذ کا ٹکڑا لیے ہوئے آئے۔ اب وہاں پہنچے تو بحث ہو رہی ہے کہ ظاہر قید خانہ لکھا ہوا، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، 50 زینوں سے اترتے ہوئے نیچے جانا پڑتا تھا۔ اب وہ جب زینے پہنچے تو کہہ رہا تم جاؤ، کہہ رہا تم جاؤ، کہہ رہا تم جاؤ، کہہ رہا تم جاؤ، تم جاؤ۔ حیبت ایسی جناب مختار کی، لکھا ہے کوئی جانے پر تیار نہیں۔ ایک کوئی بیچارہ تیار ہوا اور لکھا 4-5 زینے اترا، اس نے آواز دی مختار باہر آؤ۔ آواز پہنچی، جناب مختار ظاہر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں، انہیں سنبھالا اور سنبھال کے لکھا کہ باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد دیکھا تو یہ 4 سپاہی کھڑے ہوئے، ایک نے بڑھ کر مختار کے ہاتھوں پہ حکم نامہ رکھا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ حکم نامہ ہے۔ مختار نے پڑھا کہ ابن زیاد تو جھوٹا ہی ہے، تم سب بھی جھوٹے ہو، نسب نامہ کو حکم نامہ بتلا رہے ہو۔ ہائے، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اب لکھا ہوا ہے کہ بلایا گیا چلو، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جناب مختار نے کہا چلوں گا تو، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ دیکھیے شرط ہے، قیدی آزاد لوگوں تو شرطیں بنوا رہا، کہا چلیں گے مگر ایک شرط۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ ہم چلیں گے آگے آگے اور تم سب چلو گے میرے پیچھے پیچھے۔ میں آگے آگے، تم سب میرے پیچھے پیچھے۔ کا کیوں؟ تاکہ اس لیے تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ میں مملکت عشق علی کا بے تاج بادشاہ، تم سب میرے نوکر ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بلاخر جناب مختار چلے۔ اب واقعات بہت ہیں مگر میں ذرا سمیٹ رہا ہوں۔ آئے اور آنے کے بعد لکھا ہے کہ دربار میں داخل ہوئے
تو بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اتنا بڑھے کہ ابن زیاد سے قریب ہو گئے۔ ابن زیاد خوف کے مارے تھرانے لگا، چیخ کے کہتا مختار اتنا قریب کیوں آ گیا؟ تو مختار نے کہا بنا بیٹھا ہے حاکم، ڈر قیدی سے رہا ہے۔ کہا کہ مختار ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، اب سنیے۔ ہاں وہاں ایک اور چمچہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے داخل ہوئے کہتا ہے کہ مختار تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ مختار تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ لاکھوں سلام ہو امیر مختار پر۔ کہتے ہیں میرا امیر حسین ابن علی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جانے بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ دیکھیے جناب مختار کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے مختار نہیں کہا جاتا، امیر مختار، امیر مختار، امیر مختار، امیر مختار۔ آپ جتنی کتابیں دیکھیں اکثر کتابوں میں آپ کو ملے گا امیر مختار، امیر مختار۔ یہ مختار کے ساتھ امیر کیوں لگتا ہے؟ یہ مختار کے ساتھ امیر کیوں لگتا ہے؟ شاید اللہ نے اس احسان کا بدلہ دیا ہو کہ تم نے دشمن کے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا، اب کائنات تک ہر گوشے میں قیامت تک تمہیں امیر کہا جائے گا۔ میں ایک بار کہتا یہ ہے کہ مختار تم سلام کرو یا نہ کرو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ لکھا جیسے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، جناب مختار زوردار انداز میں ہنسے، قہقہا لگایا۔ ابن زیاد کہتا مختار موت کا نام سن کر دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا بے وقوف میں اس بات پر نہیں ہنسا کہ تو کہہ رہا ہے کہ مختار کو قتل کر دو، میں تیرے بد دماغی بانس رہا ہوں۔ کہا میں بد دماغ کیسے ہو گیا؟ کہا پہلے بات ہے کہ موت سے میں ڈرتے نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ولایت علی اور موت کا خوف ایک دل میں ایک ساتھ جمع ہی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد پر۔ آپ نے غور کیا؟ کہا ولایت علی کی ولایت اور موت کا خوف ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ کہا نہیں ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا دیکھ جب میں چھوٹا تھا تو میرے مولا نے اپنے زانوں بٹھا کہا تھا کہ مختار اس وقت تک اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ 3,83,000 قاتلان حسین کو قتل نہ کر دوں۔ کہا ہم تیرے مولا کے قول کو جھوٹا کریں گے۔ کہا مر گئے جھوٹا کرنے والے، ہوگا وہی جو میرے مولا نے کہا ہے، ہوگا وہی جو میرے مولا نے کہا ہے۔ اس نے کہا جلاد تلوار لے اور مختار کے سر کو تن سے جدا کر دے۔ لکھا تلوار لے کے جلاد بڑھا، 2 قدم بڑھا تھا کہ چھت سے کالا رنگ کا بچھو گرا اس کے اوپر، اس نے کاٹا اور وہی دم توڑ دیتا ہے۔ مختار مسکرانے کے ہوگا وہی جو میرے مولا نے کہا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد۔ ابن زیاد غصے میں کانپنے لگا، پھر اس نے دوسرے جلاد نے کہا جلدی آؤ تلوار لے اور مختار قتل کر دے۔ وہ بھی تلوار لے کے دوڑا، ٹھوکر لگی گرا اور وہی تلوار اس کے پیٹ میں داخل ہو گئی، اس نے بھی دم توڑ دیا۔ مختار پھر اسے ہوگا وہی جو میرے مولا نے کہا، ہوگا وہی جو میرے مولا نے کہا ہے۔ کہ ہم تیرے مولا کے قول کو جھوٹا کریں گے؟ کہ مر گئے میرے علی کے قول کو جھوٹا کرنے والے۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ یزید کا فرستادہ پہنچا، خط اس نے اپنے ذات کے ہاتھوں میں دیا، کہتا مختار کو چھوڑ دو۔ پھر مختار سے ہوگا وہی جو میرے مولا نے کہا۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد۔ بس آخری بات و بات ختم۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ دن بھی آ گیا، وہ دن بھی آ گیا۔ یہ مختار نامہ پڑھا جاتا ہے کم کم 5ویں دن یہ دن آتا ہے۔ آج 40 منٹ میں وہ دن آ گیا کہ ابن زیاد کا سر تن سے جدا ہوا اور سر کو لایا گیا مختار کے پاس۔ 2 فقرے اور گفتگو تمام، لایا گیا۔
لیکن جیسے جناب مختار نے اپنے ذات کے سر کو دیکھا، قریب آیا تو آپ جوتا پہنے ہوئے تھے، جناب مختار جوتا پہنے ہوئے تھے، مختار نے ابن ذات کے منہ پر جوتا رکھا اور زور سے مسلا، اور مسل کے کہتا ہے، عجیب جملہ کا مسل کہتے ہیں کہ حسین کی عداوت کا مزہ چکھ۔ یہ تو میں نے کہا دبلی پتلی آواز میں، ورنہ وہ گرجدار آواز جو کہا تھا وہ انداز میں کہا جاتا تو لطف بھی آتا۔ اگر ساحل بھائی جیسی صحت ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہر بات میں ہم اڑا دیتے۔ کہا کہ لے اور حسین کی عداوت کا مزہ چکھ۔ اب جب جوتے کو ابن ذات کے منہ پر رکھا اور مسئلہ کہا لے چک، ایک مرتبہ غلام سامنے کھڑا تھا، مختار نے پیر کو جھٹکا دیا اور جوتا جا کے دور گرا۔ مختار نے غلام سے کہا لے اسے دھل کے آ، لیکن یہ کافر نجس ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ بس تمام ہو گئی گفتگو، یہ واقعہ اب تمام ہو رہی صرف ایک بات، جناب مختار کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حاکم تھا، ایک کا نام حکم تھا، ایک کا نام ثابت تھا، دو بیٹے تھے، بڑے واقعات ہیں، میں تو بس وقت پورا کر رہا ہوں۔ ایک کا نام حکم تھا، ایک کا نام ثابت۔ پانچویں امام کے زمانے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب حاکم کو کسی نے تانا دیا کہ تمہارے باپ ایسے تھے اور ویسے تھے، تو بہت دل برداشتہ ہوئے، آئے پانچویں امام کے پاس۔ جیسے میرے پانچویں امام نے دیکھا، بس آخری بات ہے، جیسے دیکھا حکم کو آتے ہوئے، لکھا امام تعظیم میں کھڑے ہو گئے، پانچویں امام تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اور ایک مرتبہ چند قدم آگے بڑھے، وہ حکم کے ہاتھوں کو پکڑا اور لے آئے، اور لانے کے بعد وہاں بٹھایا جہاں آپ بیٹھے تھے، جہاں چوتھے امام بیٹھے تھے، پانچویں امام بیٹھے تھے، اور پانچویں امام نے کہا یہ کوئی اور نہیں محسن آل محمد مختار کا بیٹا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے جملے کی قدر نہیں کی۔ ہمارے پانچویں امام نے مختار کو محسن آل محمد کہا، محسن آل محمد کہا، کس کو؟ مختار کے بیٹے کو۔ آپ ہمیں بتائیں جس کا بیٹا امام کی نگاہ میں اتنا محترم ہو، اس کا باپ کتنا محترم ہوگا؟